Subscribe to Abdul Rauf channel to watch Abdul Rauf's latest videos. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو انسانی زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو عطیہ ہے، یہ اتنی انمول شے ہے کہ انسان کو ایک ہی دفعہ عطا ہوتا ہے یہ عطیہ۔ اب اس انسان کے اوپر منحصر ہے کہ اس انمول عطیہ کو وہ کس طور پر استعمال کرتا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد اس زندگی کو اپنی اس دنیا کے لیے بھی کارآمد بناتا ہے، اور اس کی بعد آنے والی زندگی کے لیے بھی وہ کارآمد بناتا ہے۔ انسانی زندگی میں ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ انسانی زندگی میں رب العالمین نے اس کائنات میں تنوع رکھا ہوا ہے کہ ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح انسانی زندگی میں بھی حالات کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ انسانی زندگی میں یوں ہوتا ہے کہ ایسے حالات اس کے لیے آتے ہیں کہ انسان کسی چیز کے لیے ایک گول کو متعین کر کے اس نے محنت شروع کی، اس نے اپنی صلاحیتیں اس کے اوپر صرف کر دی، اس نے اپنی ساری توانائیاں اس کے اوپر لگا دی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نتائج کو حاصل نہیں کر سکا۔ اس کو اس طرح کی کامیابی نہیں مل سکی کہ جس طور پر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی ہی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کی ذات کے اوپر ایسے حالات، اس کی ذات کے اوپر ایسی نا امیدی اور اس کی زندگی میں ایسی پست ہمتی مسلط ہو جاتی ہے کہ انسان کو کوئی کام کرنے کے لیے اب جی نہیں چاہتا۔ انسان بس پڑا رہتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے کہ کسی کے لیے، کسی کام کے لیے وہ اپنے آپ کو دوبارہ تیار نہیں کر سکتا۔ ہر طرف سے وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی تھی اور زندگی کا یہی مقصود تھا، اس کو حاصل میں نہیں کر سکا تو اب میں مزید کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اب جب ایسے حالات آ جائیں تو انسان کو کوئی چیز موٹیویٹ نہیں کر سکتی، نہ کسی کی بات اس کو کسی بات کے اوپر ابھارے گی، نہ کسی کی کوئی عمل اس کو کسی کام کے اوپر کھڑا کرے گا، نہ کسی کی زندگی کی تبدیلی کا واقعہ اس کی صحت کے اوپر کوئی اثر چھوڑے گا۔ اب یہی وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ کس طور پر سمیٹ کر کام کے اوپر کھڑا کر سکے۔ تو اس کو دو صورتوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ ایک کہ جس کام کے لیے اس نے اپنی ساری توانائی صرف کی اور توانائی صرف کرنے کے باوجود وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کام کے لیے وہ محنت کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، جو اس نے منزل رکھی ہوئی تھی، جو گول متعین کیا ہوا تھا، اس منزل، اس گول کو حاصل کرنے کے لیے اس ہر چیز کے لیے کچھ بنیادی صلاحیتیں، استعداد ہوتی ہے، آیا وہ اس میں موجود تھی یا نہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس نے کسی کو دیکھا، اس کے کسی مرتبے کو دیکھا، اس کی زندگی کو دیکھا، اس سے وہ متاثر ہوا، اس میں وہ صلاحیت تھی ہی نہیں، اس نے اس کو دیکھ کر وہ کام کرنا شروع کر دیا، تو یقینی طور پر وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے جس کام کے حصول کے لیے محنت کی، تو اس جس درجہ کی اس کو محنت درکار تھی، اس درجہ میں اس نے محنت نہیں کی، بلکہ اس سے وقت کو ضائع کیا، لیکن اس کو محسوس نہیں ہوا۔ اس نے کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی کی ترغیب کی وجہ سے، کسی کی ترغیب، ڈر کی وجہ سے اس نے وہ کام کیا، جس کی وجہ سے وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ اب وہ اس حالت سے نکلنے کے لیے دو کام کرے۔ ایک تو وہ اپنے اس محنت کے دوران اس سے جو خامیاں اس میں پائی گئی، جو اس سے کمی کوتاہی ہوئی، جو اس سے غلطیاں سرزد ہوئیں، ان غلطیوں کو نوٹ کرے، ان اپنی کمیوں کو اپنے ذات کے اعتبار سے مشاہدہ کرے۔ انسان دوسرے کے سامنے جھوٹ بول کر اس کو تو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن اپنی ذات کے ساتھ جب وہ جھوٹ بولے گا، اپنی ذات کے ساتھ وہ غلط بیانی کرے گا، یا ایسی امید اپنی ذات سے لگائے رکھے گا کہ جس کو وہ کبھی بھی امید جو ہے نا کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتی، تو گویا وہ اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اس لیے وہ سب سے پہلے کھلے ذہن کے ساتھ، کھلے دل و دماغ کے ساتھ اس چیز کا مشاہدہ کرے کہ
اس کو اس کام کو اس منزل کو اس گول کو پانے کے لیے جس درجہ کی محنت تھی اس میں اس نے کون کون سی کمی باقی رہنے دی جس کی وجہ سے وہ اس کو پا نہیں سکا، یا دوسرا اس میں جو صلاحیت اور استعداد تھی ہی نہیں تو اس نے اس منزل کی طرف چلنا شروع کر دیا تو جس کی وجہ سے وہ اس منزل کو نہیں پہنچ سکا۔ جب ان دونوں چیزوں کو اس نے باریک بینی سے جائزہ لے لیا تو اب اس کے ساتھ نئے عزم، نئے ارادے اور نئے حوصلہ کے ساتھ اس یقین کے ساتھ وہ دوبارہ اپنے آپ کو کھڑا کرے کہ یہ ناکامی سے کائنات ختم نہیں ہو گئی، اب بھی سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، اب بھی دن آ رہا ہے، اب بھی رات آتی ہے، اب بھی بہار آئے گی، اب بھی خزاں اس کائنات کے اوپر چھائے گی، اب بھی لوگ اس میں کامیابیاں حاصل کریں گے، اب بھی لوگوں کو محنت کے باوجود ہر چیز زندگی میں حاصل نہیں ہوگی۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے نئے عزم کے ساتھ پھر کوشش کرے کہ میں نے جس محنت کی، کوشش کی، یقینی طور پر مجھے اپنی خواہش کے مطابق نتیجہ تو نہیں مل سکا لیکن مجھے اس محنت سے جو تجربہ حاصل ہوا، اس محنت سے میں نے جو کچھ سیکھا، اس محنت سے میں نے جو علم لیا، اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے عزم، نئے حوصلے، نئے ارادے کے ساتھ ابتدا کرے اور اس کے ساتھ اپنی صلاحیت اور استعداد، اپنے میلان، اپنے طرز عمل، اپنی طرز فکر اور کام کرنے کے ڈھنگ کو جانچے۔ تو یقینی بات ہے کہ جب وہ اس نئے عزم اور نئے ارادے کے ساتھ اپنی خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ کوشش کرے گا، دوبارہ کھڑا ہوگا، دوبارہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو یقینی طور پر وہ اپنی منزل کو پا لے گا۔ کیوں پائے گا؟ کیوں کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسان جس چیز کی محنت کرتا ہے تو اس کو اس کے موافق یقینی طور پر رب العالمین عطا کرتے ہیں، اور یہ رب کی سنت ایسی عام ہے، یہ کسی خاص آدمی کے لیے نہیں ہے بلکہ عموم ہے اس کے اندر، کہ جو بھی جس درجہ میں محنت کرے گا رب العالمین اس کو اس درجہ کی کامیابی یقینی طور پر عطا کریں گے۔ ممکن ہے کہ ایک دفعہ وہ محنت کرے، وہ نتائج حاصل نہ کر سکے، لیکن وہ نتائج جب حاصل نہ کر سکے تو اس کو اس سے مایوس ہو کر بیٹھنا نہیں ہے، اس نے اس سے پست ہمت نہیں ہونا ہے، اس سے اس کی کم ہمتی نظر نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اس منزل کو پانا ہے، میں نے اس کامیابی کی راہ کے اوپر گامزن رہنا ہے اور آخری لمحہ تک اپنی زندگی کے میں محنت کروں گا اور محنت کا یقینی طور پر اس کو صلہ ملے گا۔